8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا گیا۔ پاکستان میں بھی مختلف شہروں میں عورت مارچ کیا گیا۔ ہر جگہ عورتوں کے حقوق پر بات ہو رہی ہے، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہو گیا کہ باقی سب کام چھوڑ کر اس موضوع پر کچھ کہا جائے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس جلسے میں کیا ہوا، کیا کہا گیا۔ پیپلز پارٹی کی شیری رحمان بھی اپنا پارٹی جھنڈا لے کر وہاں آ گئیں۔ عورتوں کے ساتھ ساتھ اس مارچ میں مرد بھی شریک تھے۔ بنیادی طور پر تو اس مارچ کا مقصد خواتین کے مسائل کے بارے میں شعور پیدا کرنا تھا، یہ بتانا تھا کہ پاکستانی عورت کے مسائل کیا ہیں، کیا کیا مشکلات ہیں جن کا پاکستانی عورت کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یعنی نیت تو ٹھیک ہی تھی، مگر ہوا کیا؟ جلسہ تو ختم ہو گیا، مگر اس کے بعد ٹویٹر پر اور کچھ گھروں میں بھی ایک بحث چھڑ گئی۔ ایک طرف تو وہ خواتین اور ان کے حامی جن پر لبرل ہونے کا الزام لگتا ہے، تو دوسری طرف ان خواتین کے خلاف بھی کچھ لوگ میدان میں نکل آئے۔ ہمارے ہاں دو انتہائیں ہیں۔ ایک طرف تو وہ انتہا پسند ہیں جو عورتوں کے بنیادی حقوق ہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہیں اور اس کے لیے مذہب اور مقدس کتابوں سے حوالے ڈھونڈ لاتے ہیں، اور دوسری طرف وہ انتہا پسند ہیں جو مغرب سے بہت متاثر ہیں اور ہر کام میں مغرب کی مثالیں دیتے ہیں۔ لیکن پاکستانی معاشرہ ان دونوں کے بیچ ہے۔ اسلامی فقہ میں تو عورت وراثت کا حق رکھتی ہے، حق مہر، نان و نفقہ، ہدیے کہ بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ بھی طلب کر سکتی ہے۔ لیکن ان باتوں کو ہمارے ہاں اتنا عام نہیں کیا جاتا۔ مغربی معاشرے میں حقوق نسواں کی جو آواز بلند ہوتی ہے وہ ہمارے ہاں بڑی کشش رکھتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ مغرب سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، لیکن ان کی ہر چیز یہاں لاگو نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے پھر حالات بھی وہی پیدا کرنے ہوں گے۔ بدقسمتی سے فیمنزم پر جو بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اس تحریک کے حامی ہیں یا جو اس کے وکیل کہلاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ تاثر صحیح ہے یا غلط، مگر یہ تاثر بہت عام ہے کہ ان کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ تر مذہب مخالف ہیں، کیونکہ ان کی طرف سے جو سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں، مثلا یہ کہ عورت کا حصہ وراثت میں مرد سے کم کیوں ہے، عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے۔ لیکن ابھی ہم مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں اور مغرب کی خوبیوں اور خامیوں کو بھی ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اور اس بات پر فوکس کرتے ہیں کہ اس مارچ میں کس قسم کے مطالبات سامنے آئے، کیا کہا گیا، کیا سنا گیا۔ تو وہ مطالبات اور وہ نعرے کچھ اس قسم کے تھے کہ میں کھانا کیوں گرم کروں، خود کر لیں، تمہارا موزہ کہاں ہے، مجھے کیا معلوم، میرا جسم میری مرضی، اگر دوپٹہ اتنا پسند ہے تو خود لے لو۔ یہ وہ نعرے تھے یا یہ وہ مطالبات تھے جن پر پھر ایک بحث شروع ہو گئی، اور جو اصل اور سنجیدہ مسائل تھے وہ کہیں پیچھے رہ گئے، اور اتنی لان تان پڑی اور ایسا محسوس ہوا کہ بس یہی پاکستانی عورت کے اصل مسائل ہیں، اہم ایشو تو ان نعروں کے آگے کہیں دب کر رہ گئے۔ ان خواتین کے علاوہ بھی کچھ خواتین ہیں جو نہ تو وکیل ہیں، نہ ڈاکٹر ہیں، نہ صحافی ہیں، نہ انجینئر ہیں، بلکہ کھیت میں کام کرنے والی عورت کو تو یہ بھی یاد نہیں رہا ہوگا کہ کل اس کے لیے مارچ کیا گیا، اس کے حقوق کی بات کی گئی۔ اس قسم کے نان ایشوز کے ہائی لائٹ ہونے سے مردوں کی طرف سے جو مخالفانہ رد عمل سامنے آیا وہ بھی بڑا دلچسپ تھا۔ مردوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ شوہر کما کر لاتا ہے، گھر میں راشن ڈالتا ہے، یوٹیلیٹی بل بھرتا ہے، اور پھر ان سے یہ کہا جائے کہ اپنا کھانا خود گرم کرو، تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم کمائیں اور آپ کھائیں؟ دونوں ہی جب کھائیں گے تو پھر دونوں ہی کمائیں گے۔ تو ہمارے ہاں کتنی فیصد عورتیں ہیں جو خود کماتی ہیں؟ اب آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ ہم عورتوں کے حق کے خلاف ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ مرد کو جسمانی برتری حاصل ہے، لیکن آج کے دور میں دماغ کو جسم پر برتری حاصل ہے، اور عورت نے اس میدان میں مرد کو چیلنج کیا ہے، اور مقابلہ کیونکہ جسم کا نہیں بلکہ دماغ کا ہے، تو یہاں عورت نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ ذہنی اعتبار سے مرد سے کسی طور بھی کم نہیں۔ اور جب خواتین کو اپنی قوت کا احساس ہوا تو ایک چھوٹے سے گروہ نے مرد کی اس برتری کو چیلنج کر دیا اور کہا کہ اب عورت کی شناخت مرد سے نہیں بلکہ اس کا اپنا وجود بھی ہے۔
عورت کو بنیادی تعلیم کا حق ہے، ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھانے کا حق، اپنی بات کو دوسروں کے سامنے رکھنے کا حق ملنا چاہیے۔ خیبر پختونخوا کے کچھ جگہوں پر تو ابھی تک عورت ووٹ نہیں ڈال سکتی۔ غیرت کے نام پر آج بھی وہ قتل ہو رہی ہے۔ جب ہم ان ایشوز کو چھوڑ کر نان ایشوز میں الجھتے ہیں تو در حقیقت ان حقیقی مسائل پر پردہ ڈال دیتے ہیں جس کا پاکستانی عورت سامنا کر رہی ہے۔ مغرب مغرب ہے اور مشرق مشرق۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔